نبی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال اللہ تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم۔ آج کی ہماری یہ مختصر تقریر اس میں 3 باتیں ہوئی۔ سب سے پہلے اس تقریر کا مقصد اپنے 24 ستمبر بروز اتوار ایوان اقبال میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں خدمات سرانجام دینے والے ان مخلصین محبین کارکنان اور ورکر حضرات سے کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ان کا جماعت کی طرف سے شکر ادا کرنا ہے، اور یہ حضرات اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم معصومیت جمع اللہ تعالیٰ دونی فتح اور کی نسبت سے مجاہدانہ طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا اللہ پاک کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم اپنی مدد کو کریں۔ اور دوسرا کہ آج ضلع رحمت مجھے موجود ہے تو ہماری جو خوش نصیبی ہے اور فکر نہیں ہے ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج بانی جماعت شیخ الحدیث برکت الاشرف حضرت مولانا عبدالمجید مفتی صاحب نور اللہ مرتبہ ہوئے تھے اپنے قوت کی مشن کے اور جماعت بان کے نائب میں مولانا عبدالمجید مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ ان کا انتشان ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جیسی زندگی چھوڑ کر اس ماحول کو چھوڑ کر اپنے نبوت کی نسبت سے ہم حقیقت کے ساتھ آگے جس کا کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں بہت جزائر ہے، تو ان کی موجودگی کو غنیمت اور سعادت سمجھتے ہوئے ان سے درخواست کی گئی لاہور کی پارٹی کا آپ حلف لے لیں تاکہ یہ ایک یادگار رہے کہ بڑھ کی جماعت کے نائب امیر نے یہاں حلف لیا، اور یہ یادگار بھی ہوگی سعادت بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اپنے ہاتھوں سے وہ لوگ جن منکروں میں جن ساتھیوں میں یہ نہ قربانی سے کام ان کے اعزازی شیلڈ بھی عنایت فرمائیں گے۔ یہ شیلڈ جو ادھر دنیا میں ظاہری عزت افزائی کی ہے، اصل شیلڈ کے پیش پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے جو حوض کوثر نصیب ہوگا وہ اصل شیلڈ ہے۔ اصل شیلڈ وہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خدمات سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس تقریر کو قبول فرمائے۔ اپنے شرف سے عرض کروں گا کہ وہ آج کے نصیحت کے کلمات ارشاد فرمائیں، اس کے بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونحمده ونصلي ونسلم على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أما بعد۔ سب سے پہلے جیسا کہ حضرت نے عرض کیا کہ 24 ستمبر ایوان اقبال میں جو کانفرنس ہوئی اس کا بلکہ اس کی مبارکباد آپ سب کو دیتا ہوں۔ الحمدللہ بہت ہی کامیاب پروگرام منعقد کیا گیا، ہر لحاظ سے، حاضرین کے لحاظ سے، علماء کی شرکت کے لحاظ سے، حکومتی شخصیات کی شرکت کے لحاظ سے، میڈیا کوریج کے لحاظ سے، اور ماشاءاللہ تنظیم و انتظام کے لحاظ سے سب ماشاءاللہ بہترین انتظام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
کی جزائے خیر دے، اور آگے بھی انشاءاللہ جو پروگرام منعقد ہوں وہ بھی اسی طرح بہترین انداز سے انشاءاللہ آپ کو کرنے کی توفیق دے۔ اور بس ہم کیا بڑوں کی بزرگوں کی برکت سے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، میرے سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں، میرے سے زیادہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، آپ کی وجہ سے ہی آپ وہ خاموش مجاہد ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے جو ہے پروگرام منعقد بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ کام بھی منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ ہی آپ کو جزائے خیر دے سکتا ہے، ہم کو دعا ہی آپ کے لیے کر سکتے ہیں، جو کرتے ہیں ہمیشہ حرمین میں بھی اور جہاں بھی سفر میں بھی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو جو ہے نا اپنی طرف سے اس کا دنیا میں بھی بدل دے، آخرت میں بھی بدل دے۔ تو یہی عرض کرنا ہے کہ آپ لگے رہیں، اس میں جو ہے وہ دشمن کی طرف سے حملے بھی ہوتے ہیں، ظاہری بھی رکاوٹیں آتی ہیں، باطنی رکاوٹیں بھی بہت ساری آتی ہیں، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ جب دنیا کے لیے مانگیں گے اور دنیا سے مانگ کر دنیا کے لیے کام کریں گے، پھر تو دنیا تو اور جتنی ہماری عمر ہے، کسی کی 30 ہے، کسی کی 40 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی اس سے بھی اوپر ہے، اور کوئی 10 20 30 سال کوئی جی لے گا پھر چلے جانا ہے۔ لیکن قیامت کا تو پہلا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہے، پھر ہر دن 1,000 سال کے برابر ہے۔ تو وہ اگر ہمارے یہ چھوٹی سی زندگی میں ہم اس کو بنا لیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ بس اصل میں سامنے رکھیں کہ آخرت میں جا کر جو ہے نا وہ ہمیں نہ مرادی اور ناکامی نہ ہو۔ دنیا میں اگر کچھ مل جائے تو الحمدللہ، ناکامی بھی ہو جائے تو یہ دین کے کام ایسا ہے کہ اس میں اگر ہمیں جو مقصد ہم نے بنایا تھا یا جو چیز ہم نے طے کی تھی وہ نہ بھی ملے، آخرت کا ثواب ضائع نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دین کے کام۔ دنیا کے کام میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ناکامی ہو جائے تو وہ سارا کچھ ڈوب جاتا ہے، لیکن آخرت کے کام میں وہ جس مقصد کے لیے ہم نے کام کیا، بعض مرتبہ تو اللہ تعالیٰ صرف نیت پر ہی وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو کام پر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم نے ساری زندگی انشاءاللہ موت تک اس میں نبوت کا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ثواب ملتا رہے گا، جب بھی کوئی کام نہ بھی کرے ثواب ملتا رہے گا۔ تو بہرحال حدیث میں صحابہ کے اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ جو بعض صحابی بالکل غزوہ احد میں خاص طور پر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ہزیمت ہو گئی مسلمانوں کو تب وہ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ ان کی قوم کے ایک صحابی تو انہوں نے ان سے پوچھا بھی کہیں تم اس لیے تو مسلمان نہیں ہو رہے کہ تمہاری قوم کو ہزیمت ہو رہی ہے تو صبیت کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے مسلمان ہوا ہوں، اور ایک نماز پڑھے بغیر میں شہید ہو گئے، حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ کال مرتبہ چھوٹے سے وقت کے لیے بھی وقت لگا لیں دین پر، تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے۔ تو بس یہ نیت ہم نے کر لی ہے، اور کر لیں کہ انشاءاللہ موت تک ہم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ اٹھنا بیٹھنا ہمارا سونا جاگنا جو ہے وہ ثواب بھی ملتا رہے گا، اور پورا جو زندگی ہے وہ اس نیت کی وجہ سے چھوٹا سا جو ایک عمل ہے وہ جو ہے کوئی کار خیر میں آپ کی لگی ہوئی اور آپ کا میٹر جو ہے ثواب کو چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا اس کام کرنے کی اور اپنی جان مان تن من ہر چیز لگانے کی اس میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ حلف نامہ ہے انٹرنیشنل ختم نور پاکستان کا، تو میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ جواب دیجئے، جہاں نام ہو وہ نام لے لیجئے، آپ نام لے کے میں نام لے کر کہیں کہ میں، سب اپنا نام لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولد، اپنے عہدے کا نام لے، عہدہ پر رہتے ہوئے انٹرنیشنل ختم نور پاکستان یونٹ ضلع لاہور میں سرفروشی اور جانساری کے عظیم جذبے کے تحت شامل ہوا ہوں، تاکہ تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ کی عزت و وقار اور عظمت و ناموس کی حفاظت بہترین طریقے سے سر انجام دے سکوں، اور میں بخوبی سمجھتا ہوں
انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان انہی پاکیزہ جذبوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ مجھے تحفظ ختم نبوت و عزم صحابہ کی عزت و توقیر کے لیے جو بھی کام مشن دیا جائے گا اس کو تہ دل سے پایا تکمیل کروں گا اور فتح شہادت کے اصول پر ایک مجاہد کی طرح کاربند رہوں گا اور ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا۔ میں اپنے اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہوئے اعلیٰ کردار کا ایک مثالی نمونہ پیش کروں گا۔ ہمیشہ سچائی کا پرچم بلند رکھوں گا اور اپنی جان کی قربانی دے کر بھی سچائی کی مشعل کی حفاظت کروں گا۔ اپنی ذاتی نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ضمیر کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہوں گا۔ تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ کی عزت و عظمت ہر قیمت پر برقرار رکھوں گا۔ میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے لاتے ہوئے اس مشن کو مذہبی فریضے کے طور پر ادا کروں گا۔ میں کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کی موجودگی یا غیر موجودگی کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی غیر قانونی غیر اخلاقی غیر ذمہ دارانہ اور فرقہ واریتی گفتگو جیسی حرکت نہیں کروں گا اور سچے مسلمان کی حیثیت سے ذاتی نظم و ضبط پر کاربند رہوں گا۔ اے اللہ، جو عہد میں نے تیری وساست سے تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ سے کیا ہے اس کی تکمیل میں تو میری مدد فرما اور مجھے ہمت و طاقت دے کہ میں اس عہد کو پورا کر سکوں۔ میں اسی عہد نامہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر اپنے دستخط کی مہر ثابت کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو حفظ نامے کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جو ہے وہ پورا اترنے پر آپ کو جو ہے نا وہ مکمل اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لاہور کی باڈی کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا قاری صاحب خان سراجی صاحب سے جو جامع خان کے امام خطیب ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کی تشریف قبول کرنا۔ میں درخواست کروں گا جنہوں نے اس کانفرنس کی شروع سے لے کے آخر تک بلکہ سب سے آخر میں حضرت کے جو پوری سرپرستی فرمائی، تمام اجلاسوں میں بھی شریک ہوئے اور مکمل سرپرستی کی جو صدر ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ضلع لاہور کے حضرت مولانا عبداللہ مدنی صاحب سے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ نائب صدر اول انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ضلع لاہور حضرت مولانا قاری اسلم ندیم صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ خوب ساتھیوں کو دعوت دی، فلیکسز لگوائے جوہر ٹاؤن کے اندر، اور پھر یہاں بھی تمام جو اجلاس تھے ان میں بھی شریک رہے اور خوب رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ نائب صدر حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ جتنا بھی پرنٹنگ کا کام تھا، فلیکس کی اشتہارات کی پرنٹنگ اور شروع سے لے کے آخر تک ماشاءاللہ مکمل شریک رہے۔
आपने देखा नायब सदर सहारन हजरत मौलाना कारी इकबाल आबिद साहब के बेटे तशरीफ लाए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। इन्होंने भी माशाल्लाह आखिर दिन तक हनीफ पार्क राबी रोड मुकम्मल इश्तिहारात भी लगवाए और साथियों को भरपूर दावत दी। ज़हीर अहमद ज़हीर साहब ने मैं दरख्वास्त करूँगा डिप्टी सेक्रेटरी भाई फारूक रियाज साहब को वो शेर साहब तशरीफ लाएं। माशाल्लाह इन्होंने भी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और राब्ता सेक्रेटरी मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी साहब, मौलाना एहसान साहब माशाल्लाह इन्होंने भी भरपूर साथियों को दावत दी और हाल तैयारी के अंदर भी भरपूर शरीक रहे माशाल्लाह। सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर जमील जफर साहब माशाल्लाह, डॉक्टर साहब ने भी साथियों को भरपूर दावत देना, इजलास में हाजिर करना। और फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज काशिफ मकसूद साहब माशाल्लाह, हाफिज साहब भी काशिफ में भी माशाल्लाह भरपूर शरीक रहे। तमाम इजलासों में भी शिरकत होती रही। मार्केटों में खुसूसन दावत नामे देने का काम आखिर दिन तक करते रहे माशाल्लाह। हजरत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब माशाल्लाह, मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब भी भरपूर शरीक रहे, इजलासों में भी शरीक होते रहे, कॉन्फ्रेंस के अंदर भी खिदमत के लिए अपने आप को भरपूर पेश किया। हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान इनकलाबी साहब पसंद करवाए। प्रिंट मीडिया के हवाले से हजरत की खिदमत में वो काफी अच्छा माशाल्लाह, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में माशाल्लाह भरपूर खिदमत से अंजाम दी। भाई हाफिज अहमदुल हुसैनी साहब दामद बरकातुहू और तशरीफ लाते हैं भाई इब्राहिम सलीम साहब माशाल्लाह, जिन्होंने मेहमानों की भरपूर खिदमत भी की और रैली के माशाल्लाह मुहर्रिक भी यही थे। और फिर माशाल्लाह मुख्तलिफ मार्केटों में दावतों के हवाले से भरपूर शरीक रहे माशाल्लाह। मौलाना कारी मोहम्मद आमिर साहब माशाल्लाह इलाकाई सतह पर भरपूर इन्होंने मेहनत की, साथियों को दावत दिया। रैली के अंदर माशाल्लाह मकामी सतह पर माशाल्लाह भरपूर मेहनत की। तशरीफ लाते हैं भाई अजहर चौधरी साहब माशाल्लाह, मीडिया की जो रहनुमाई की, सरपरस्ती की, जिम्मेदारी की हाल के अंदर इन्होंने भरपूर उसके अंदर शिरकत की। तशरीफ लाते हैं हाजी मोहम्मद अफजल साहब माशाल्लाह, हाजी साहब ने अनारकली मार्केट के अंदर कमो बेश कोई 200 के करीब लोगों को दावत दी होगी। ताजरों के अंदर भरपूर काम किया माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तशरीफ लाते हैं भाई हाफिज रेहान अहमद साहब शेरशाह कॉलोनी से माशाल्लाह, जो कानूनी मामलात थे NOC के हवाले से उसके अंदर भरपूर खिदमत की। तशरीफ लाते हैं भाई मोहम्मद हसन साहब तशरीफ लाते हैं भाई मोहम्मद हमजा जैन साहब माशाल्लाह, जिन्होंने प्रिंटिंग के काम में माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक रहे। एक डिज़ाइन को 5-5 मरतबा डिज़ाइन करते रहे माशाल्लाह। और तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना कारी मंसूरुल हक साहब, जिन्होंने सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि
ختم نبوت کے ہر عنوان پر ماشاءاللہ اپنی مسجد میں بھی بھرپور دعوت دی، ساتھیوں کو بھی بھرپور متوجہ کرتے رہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے 150 سے زیادہ فلیکس لگوایا نانکلی میں ماشاءاللہ۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے مخدوم مکرم حضرت رفیق صاحب کے صاحبزادے مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب، وہ اپنی شیلڈ حضرت سے وصول فرمائیں گے۔ أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذو الجلال والإكرام. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سیئات سے درگزر فرما، بلکہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ صفات پیدا فرما کہ جس کی وجہ سے تمہارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اچھی صفات عطا فرما، جو بری باتیں صفات اخلاق میں ہیں ان سب کو ختم فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ہمارے جسموں کو پاک صاف فرما، ہمارے یا اللہ ظاہری اعمال کو قبول فرما، باطنی اعمال کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ یہ جو ساتھیوں نے یہ یا اللہ کانفرنس میں جو خدمات انجام دی ان سب کو قبول فرما. آگے بھی ان کو یا اللہ اسی طرح خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح یا اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام. ہمارے اعمال ہیں، چھوٹے اعمال ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما لینا. ہمارے قیامت کے دن ہمارے منہ پر نہ مار دینا. یا ارحم الراحمین، ہمیں اخلاص سے یا اللہ دین کے کاموں میں خاص طور پر ختم نبوت کے یا اللہ مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام. جن ہمارے جو بانیان ہیں جماعت کے، خاص طور پہ حضرت مولانا رفیق مکی، حضرت مولانا منظور کنیوٹی، حضرت مولانا زیاد قاسمی، علامہ خالد محمود صاحب، دیگر اکابرین، سب کو اپنی طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما. سب کی جہود کو قبول فرما، ہم سب کو ان کے نہج قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام. یا ارحم الراحمین، یہ قاری رفیق صاحب کی جو جہود ہے ان کو قبول فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے معاونین کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا ارحم الراحمین کے گھر والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہے گا غفلت میں سے نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ یا اکرم الاکرمین، جو کام ہو رہے ہیں اپنے قوت کے، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین، شقاوت کا ذریعہ نہ بنا. یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں ہر اس خیر سے نواز دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہو، اور ہر اس شر سے محفوظ فرما جس شر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں، مردہ